اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحل اللہ البیع وحرم الربا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے عزیز ساتھیوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا کی بارگاہ میں والہانہ انداز میں محبت کے ساتھ درود شریف کا ہدیہ نشاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا قریبنا ملجانا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ جمعہ کو سود کے تعلق سے کچھ گفتگو ہوئی تھی، آج پھر اسی گفتگو کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، سود، بیاض، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑی خطا ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسا گناہ کہ جو سود کا ایک لقمہ اپنے حلق کے نیچے گزار لیا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول اس سے اعلان جنگ فرماتے ہیں۔ اور جو سود اور بیاض کا پیسہ کھایا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے محبوبوں میں نہیں رکھتا۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، حبیب عجمی، سود کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ لوگوں کی نظروں میں بھی وہ گرے ہوئے تھے اور اللہ اور رسول کی نظروں میں بھی وہ گرے ہوئے تھے، لیکن جب انہوں نے اپنے اس فعل سے سچی توبہ کر لی، اپنے اس گناہ سے سچی توبہ کر لی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو محبوب خدا بھی بنا دیا اور محبوب خدا بھی بنا دیا۔ وہ جب راستے سے گزرتے تھے تو بچے یہ کہنے لگتے تھے کہ ہٹو ہٹو، یہاں سے نکلو، حبیب عجمی یہ سود خور جا رہا ہے، کہیں اس کے قدموں سے اڑی ہوئی گرد و غبار یا اس کا سایہ ہم پر نہ پڑ جائے۔ اتنا برا بچے تک سمجھتے تھے۔ جب ایک بار یہ الفاظ بچوں نے کہے تو اس کے دل میں گھر کر گئے۔ کہتے ہیں نا، قسمت بدلنے کے لیے ایک جملہ ہی کافی ہوا کرتا ہے۔ وہ جملہ ان کے دل پہ لگا۔ وہ کسی کام کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے، راستے میں وہ یہی سوچتے تھے، یار بچوں کا بھی میری طرف سے یہ خیال ہے، بچے بھی مجھے اتنا ذلیل و خوار اور رسوا سمجھتے ہیں۔ لیکن دل میں یہ بات گھر کر گئی، دل میں یہ بات اتر گئی۔ وہاں سے جب نکلے تو توبہ کیا کہ آج سے یہ سلسلہ ختم، آج سے اس گناہ سے میں توبہ کرتا ہوں، اللہ توبہ قبول فرمائے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں محبوب بنا لیا، اتنا محبوب بنایا، جب وہ پھر وہیں سے گزرے تو پھر وہیں بچے کھیل رہے تھے۔ اب بچوں کی زبان پہ کیا تھا پتہ ہے؟ بچے کہہ رہے تھے آؤ آؤ،
قریب آ جاؤ. دیکھو اللہ کا محبوب حبیب اجمی جا رہا ہے, اس کے قدموں سے اڑنے والی گرد یا اس کا سایہ اگر ہم پر پڑ گیا تو یہ تو جنت میں جائے گا, ہمیں بھی جنت میں لے کر کے چلا جائے گا. تو ہم کتنے ہی سود کے دلدل میں کیوں نہ گھسے ہوں, لیکن اگر ہم رب کی بارگاہ میں توبہ کریں, رب کی بارگاہ میں استغفار کریں, تو اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول فرمانے والا ہے. اور پھر وہ رب تبارک و تعالی وہ مرتبہ عطا کرتا ہے جو ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا ہے. دوران مطالعہ ایک جگہ سے جب میری نظر گزری کہ جس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ سود کا لقمہ کھانے والا ایسا ہے جیسا اس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا. اللہ اکبر. یہ جملہ پڑھ کر کے, یہ حدیث پاک پڑھ کر کے دل دہل گیا, لرز اٹھا, جسم کانپ اٹھا. آج ہماری ماں کی طرف کوئی نظریں اٹھا کر کے دیکھ لے تو ہم مرنے مارنے کے لیے تیار رہتے ہیں. ہماری بہن بیٹی کی طرف اگر کوئی غلط نظریں بھی اٹھا دے تو ہم فوراً لڑنے کے لیے آمادہ رہتے ہیں, کھڑے رہتے ہیں. یار اس نے میری ماں کی طرف یا بہن بیٹی کی طرف ایسی بری نظر ڈالی کیوں, اس نے اتنے برے الفاظ نکالے کیوں اپنے منہ سے. لیکن یہ بات ہم کس طرح ہضم کر جاتے ہیں کہ ہم سود بھی کھا رہے ہیں, بیاج بھی کھا رہے ہیں, لیکن پھر بھی پیارے آقا کی حدیث پاک سنتے ہیں, لیکن پھر بھی ہمارے دل میں یہ بات گھر نہیں کرتی, ہم اپنے گناہ سے توبہ نہیں کرتے. حدیث پاک سنتے چلے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سود کا مال کھانے والے کے اوپر 70 طرح کے گناہ ہیں. 70 طرح کا وبال ہے, گناہ ہے. ان میں 70 میں سے سب سے چھوٹا جو گناہ ہے وہ یہ ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا. اللہ اکبر. 70 69 تو چھوڑیے, جو سب سے ادنا درجے میں ہے, جو سب سے نیچے ہے, جو سب سے نیچے, اس کے بارے میں پیارے آقا نے ارشاد فرمایا ایسا ہے جیسے اس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا. اور اسی کے متعلق ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, سود کے متعلق 70 درجے ہیں, یعنی 70 گناہ ہیں. ان میں سے ادنا یہی ہے کہ جیسے اپنے ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا. اسی کے متعلق اسی طرح حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے. انہوں نے بھی فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کے 70 باب ہیں. 70 باب مطلب 70 دروازے, یعنی 70 گناہ. ان میں سے سب سے کم سے کم, جو سب سے کم ہے اس کا گناہ یہ ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنا. اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کے 70 دروازے ہیں, ان میں سے سب سے کم والا جو دروازہ ہے وہ یہی ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا, معاذ اللہ, اپنے ماں کے ساتھ بدکاری کرنا. مطلب ہماری ماں کی طرف کوئی نظریں اٹھائے تو ہم برداشت نہیں کرتے, اور خود ہی ہم سود کا پیسہ, بیاج کا پیسہ کھا کر کے خود ہی ان لوگوں کی فہرست میں اپنے نام کو لکھوا دیا کرتے ہیں جن کے بارے میں آقا نے فرمایا سب سے کم, سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ جیسے اپنے ماں کے ساتھ زنا کرنا. آج ہم ہیں کہاں, کھڑے کہاں ہیں؟ اور ایک روایت کے مطابق تو یہ فرمایا گیا کہ سب سے ادنا درجہ
اس کا گناہ کا سب سے ادنا درجہ، سود کے گناہوں کا جو 70 گناہ ہیں ان میں سے سب سے ادنا درجہ، سب سے کم درجہ یہی ہے جیسے کعبۃ اللہ کے سامنے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا، معاذ اللہ۔ ایک تو زنا یہ ہے ہی غلط کام، اور پھر کعبہ شریف کے سامنے اس فعل بد کو انجام دینا۔ اور ایک روایت کے مطابق لائک کریں ہمارے چینل کو مسند امام میں درج کیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کا ایک لقمہ حلق کے نیچے اتارنا ایسا ہے جیسا 36 مرتبہ اس نے زنا کیا۔ ایک مرتبہ زنا کرنے کی کیا سزا ہے وہ اگر آپ سنیں تو آپ کے دل دہل جائے، آپ کے آنکھوں سے اشک نکلنے لگے، آنسوں کی لڑی نکلنے لگے، لیکن 36 مرتبہ۔ اور دوسری روایت اسی کے متعلق ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ ارشاد فرماتے ہیں سود کا ایک لقمہ اپنی حلق کے نیچے اتارنا ایسا ہے جیسے 33 مرتبہ بدکاری کرنا، زنا کرنا۔ یہ اتنا بڑا وبال آج ہم پورا کا پورا پیسہ، پورا کا پورا قرضہ حلق کے نیچے اتار لے آتے ہیں اور ڈکار تک نہیں لیتے۔ بیاج، سود کا پیسہ چاہے جتنی بڑی رقم کیوں نہ ہو، ہم اپنے حلق کے نیچے اتار لے جاتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا یار ہم کر کیا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ کو یہاں اس بات کا احساس ہو یا نہ ہو، لیکن جب قبر و حشر میں پہنچیں گے تو ضرور اس بات کا احساس ہوگا کہ یار کیوں نہ دنیا میں رہ کر کے میں نے سود اور بیاج کا کاروبار نہ کیا ہوتا، یا سود اور بیاج کے پیسے نہ کھائے ہوتے، تاکہ آج مجھے اس عذاب میں گرفتار نہ کیا جاتا، تاکہ مجھے یہ عذاب نہ دیا جاتا۔ آج ہمیں پتہ نہیں ہو کیا گیا ہے، آج ہمارا کردار کہاں جا رہا ہے، آج ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے، آج ہم خود دیکھیں ہم کہاں جا رہے ہیں، اور ہماری شان، ہماری عزت، ہمارا وقار کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں، ایک صاحب کو آپ نے 10,000 درہم ادھار پر دیے، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد میں جس کو ادھار پہ قرضہ دیا تھا، یعنی جو قرضہ دیا تھا 10,000 درہم، انہوں نے پھل کی ایک ٹوکری بھیجی بطور تحفہ، لیکن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پھل کی ٹوکری، پھل کا جو تحفہ بھیجا تھا وہ بھی لینے سے منع کر دیا۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سود اور بیاج میں نہ آ جائے۔ یہ ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جن کی ہم اقتدا کرتے ہیں، جن کی ہم پیروی کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی کو دیکھیں۔ ایک جنازے میں آپ شرکت کے لیے قبرستان تشریف لے گئے تو تدفین میں کچھ دیری ہوئی، کڑاکے کی دھوپ تھی، گرمی کا ماحول تھا، دھوپ کی شدت کسی سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، تو ہر کوئی چھاؤں ڈھونڈ رہا تھا کہ کہیں سایہ مل جائے تو اس کے سائے کے نیچے کھڑے ہو لیں۔ آج ہمارا بھی یہی ماحول ہے کہ اگر ہم قبرستان میں گرمیوں کے موسم میں پہنچ جائیں تو ہم کسی نہ کسی پیڑ کی چھاؤں ڈھونڈتے ہیں، اس کا سایہ ڈھونڈتے ہیں تاکہ دھوپ سے بچ سکیں۔
تو ایک قبرستان کے قریب گھر تھا، مکان تھا، اور اس کا سایہ کافی طویل تھا، تو کافی لوگ اس سائے میں آرام کر رہے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تپتی ہوئی دھوپ میں قبرستان میں کھڑے ہوئے تھے۔ لوگ عرض کر رہے بار بار، حضرت چھاؤں میں آ جائیے، اور حضرت کا بزرگی کا عالم تھا، تو حالانکہ ان کو سائے کی ضرورت بھی تھی، لیکن سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سائے میں جانے سے انکار کیا۔ لوگوں نے بار بار اصرار کیا، بار بار معلوم کیا، بار بار پوچھا، حضرت آ تو جائیے، آ تو جائیے، لیکن آپ نے آنا گوارا نہیں کیا، آپ نے منع فرما دیا۔ پھر لوگوں نے پوچھا آخر وجہ کیا ہے؟ تو وجہ سنیں، اس وجہ کو سن کر کے ہمارا دل دہل جاننا چاہیے، ہمارے جسم پر کپ کپی طاری ہونی جانی چاہیے، ہمارے دل میں الگ سا ہی ایک سرور جو اللہ کے خوف کا ہوتا ہے وہ پیدا ہو جانا چاہیے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا، میں اس مکان کی چھاؤں میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ یہ جو مکان مالک ہے یہ میرا قرضدار ہے، کچھ قرضہ اس کے اوپر آ رہا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کے مکان سے فائدہ حاصل کروں اور کہیں اللہ رب العزت یہ نہ گرفتار کر لے، یہ نہ کہہ دے کہ تمہارا وہ قرضدار تھا تو اس کی وجہ سے تم نے اس کے سائے میں آرام کیا، کہیں یہ چیز سود میں نہ آ جائے۔ حالانکہ یہ سود میں نہیں، لیکن پرہیزگاری اور تقویٰ دیکھیں۔ آج ہمارا ماحول کیا ہے؟ کسی کو اگر ہم 10,000 روپے ادھار پہ دے دیں تو 5,000 کا تو کام ہم ایسے ہی کروا لیا کرتے ہیں، یار وہ تو ہمارا قرضدار ہے، وہ تو ایسے کام کر دے گا، وہ تو یہ کام کر دے گا، وہ تو وہ کام کر دے گا۔ قرض دیا ہے تو اس کے قرض کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا فائدہ نہ اٹھائیں، قرض کو سامنے رکھ کر کے اس کا کوئی فائدہ نہ اٹھائیں۔ یہ ہمارے روٹین میں نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارا طرز عمل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا جو طریقہ ہونا چاہیے وہ جو اصحاب کا طریقہ رہا ہے، جو بزرگوں کا طریقہ رہا ہے۔ آج ہماری عبادتوں میں لذت نہیں ہے، آج ہماری عبادتوں سے مٹھاس ختم ہو گئی۔ نماز ہم یہاں پڑھتے ہیں، ہمارا ذہن نہ جانے کہاں ہوا کرتا ہے۔ ہم نماز ادا کرتے ہیں، قیام میں ہو یا رکوع میں ہو یا سجدے میں ہو یا قاعدہ میں ہو، کہیں بھی ہو، لیکن ہمارا ذہن منتشر رہتا ہے، کبھی کہیں گھوم رہا ہے تو کبھی کہیں گھوم رہا ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں، ہماری